اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کا خطاب جاری ہے۔ جو وہاں پہ سجتا ہے وہی میلہ ہے ان پرندوں کا۔ یہ یہاں آتے ہیں، شام کو آتے ہیں، اسی طرح کے درختوں پہ بیٹھتے ہیں، اسی طرح اپنی ہیر گاتے ہیں رات کو، اور جو یہاں سے گزرتا ہے ایک معطر خوشبو جنگلات کی، پانی کی، اور کچھ چہچہانا پرندوں کا، بلبل کا، اور وہ پرندے جو مائیگریٹ کر کے آ رہے ہیں، جب آپ اس کو اکٹھا کریں تو ایک رنگ کا، خوشبو کا اور موسیقی کا ایک میلہ سا جم جاتا ہے۔ اب اس میلے کو برباد کر دیا تو سب سے پہلی جو کیجولٹی ہوتی ہے قدرت کے ساتھ کھانا خراب کرنے کی، وہ خاموشی ہے۔ سوچیں آپ، اگر آپ کو زندگی میں موسیقی کے بغیر رہنا پڑے، آواز کے بغیر رہنا پڑے، رنگ کے بغیر رہنا پڑے، خوشبو کے بغیر رہنا پڑے، تو کیا آپ یہ قیمت دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو ہم لوگ تو ہرگز نہیں۔ اس وجہ سے انشاءاللہ ہم نے یہ قصد کیا ہے کہ 2 سال میں جتنی دیر میں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا اتنی ہی دیر میں آلٹرنیٹیو فضلہ کو اکٹھا کرنے کا طریقہ کار جو ہے ہم طے کریں گے۔ اور یہ جو آپ کو کہیں کہیں تعفن، ہر جگہ نہیں مگر کہیں کہیں تعفن ملتا ہے اور بدبو سی آتی ہے، اس کو ختم کریں گے۔ ہمارا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف پانی، جھیل، کشتیاں نہیں ہیں، یہ زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے قبیلے ہیں جنہوں نے زمین پہ پاؤں ہی نہیں کبھی دھرا، یعنی وہ کشتیوں میں ہی رہتے ہیں، اور کشتیوں میں رہتے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں ان کی یعنی وہ جو پیوپلز ہیں وہ بھی ڈائلیٹ جینیٹیکلی اب مختلف طریقے سے کرتے ہیں، اور ان کی جو کیپیسٹی ہے سانس لے کے پانی کے نیچے رہنے کی، ہماری طرح کے ہمارے بھائی، ہمارے علاقے، ہمارے ملک میں رہنے والے، ان کی کیپیسٹیز چینج ہو چکی ہیں۔ پانی کے نیچے دیکھنے کی کیپیسٹی چینج ہو چکی ہے، کتنی دیر تک پانی کے نیچے رہ سکتے ہیں، وہ کیپیسٹی جینیٹیکلی چینج ہو چکی ہے۔ تو وہ تمام آبادیاں، وہ تمام لوگ جن کی ساری زندگی ویٹ لینڈز میں گزرتی ہے، یہ آج ان کے لیے بھی سیلیبریشن ہے۔ یہ صرف رہنے والے، ہم صرف F6 گلبرگ یا کلفٹن وغیرہ سے ذرا باہر بھی ایک دنیا ہے لوگوں کی، اور دنیا کی پاکستان کے 99.9% اس دنیا میں رہتے ہیں جو گلبرگ، F6، یہ DHA، کلفٹن، ڈیفنس نہیں ہے۔ تو یہ جو ملک ہے یہ اصل میں تو ان کے لیے بنا ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں بنا ہے۔ یہ تو گھر میں ایسے جنگلات اگا سکتے ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے۔ ان غریب لوگوں کو ضرورت ہے، ان بچوں کو ضرورت ہے، ہماری فیوچر جنریشن کو ضرورت ہے۔ وہ مہنس، وہ جو ایک ایسا قبیلہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو کشتیوں میں رہتے ہیں اور مچھلیاں پکڑتے ہیں اور مچھلیاں کھاتے ہیں، اور یہ جن پرندوں کا میں ذکر کر رہا ہوں انہی کو پکڑ کے اپنی کشتیوں پہ باندھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ان کی ٹرافیز ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے اس کے ٹرافی کے اوپر سب سے رنگین، سب سے بڑا پرندہ ہے، وہی یہاں کا سردار ہے۔ تو قدرت ہے سب کی سردار، اور قدرت کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے، اور قدرت کا رنگ، قدرت کی خوشبو، قدرت کے جنگلات، قدرت کا پانی، اس میں یہ تعفن نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو لو ٹائڈ کہتے ہیں، میں ایک دفعہ وہ بے نظیر پارک ہے کراچی میں وہاں گیا تو وہ جنگل ہے، انہوں نے جو آرٹیفیشل فارسٹ اگایا ہے، اربن فارسٹ اگایا ہوا ہے، اتنا حسین کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور میں داد دیتا ہوں سندھ کی حکومت کو وہ جنگل بنانے پہ، ایسا حسین کہ میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں۔ لیکن جب میں داخل ہوا تو اتنا تعفن کہ میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں، یعنی اس جنگل کی مہک اور جہاں سے داخل ہوتے ہیں وہاں کا تعفن، دونوں میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں۔ تو میں نے پوچھا صاحب یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے لو ٹائیڈ۔ تو میں نے کہا یار لو ٹائیڈ میں تعفن اوپر آتا ہے؟ ارے بھائی لو ٹائیڈ میں کوئی نیچے رہنے والے یہ جو نباتات ہیں، یہ جو ہریالی ہے جو سمندر کی تہ میں رہتی ہے، اسے اوپر آنا چاہیے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ وہی ہے، انٹریٹڈ فضلہ سمندر میں بھی پھینک رہے ہیں، دریاؤں میں بھی پھینک رہے ہیں، جھیلوں میں بھی پھینک رہے ہیں، اور بے دریغ پھینک رہے ہیں، اور نہ جانے کب سے پھینک رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسے ہم ٹھیک کریں گے۔ ہم نے پلان مکمل کر لیا ہے، میرے خیال میں سے ٹینڈر بھی ہو گیا، آپ نے بتایا ہوگا ٹینڈر ہو چکا ہے، جتنے بھی سال لگے اس کو کوشش کریں گے جلدی کروائیں، کوشش نہیں کریں گے، کروائیں گے انشاءاللہ کروائیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے
کہ وہ کام نہیں کریں گے کہ اپنے فلش کا پانی اپنی ٹینکی میں پھینک کے پھر ایک فلٹر لگائیں. کام وہ کریں گے کہ فلش کا پانی جو ہے وہ علیحدہ جائے اور ٹریٹ ہو، اور وہ انسانی استعمال میں نہ ہو، بے شک کھیتی باڑی میں استعمال ہو یا فرٹیلائزر میں استعمال ہو، اور جو پینے کا پانی ہے اس کی ہم اسی طرح حفاظت کریں جیسے ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے یہی تو پانی پیتے ہیں. تو یہ تمام بلبل کی کہانیاں بچائیے بھائی. اور ہم تو کیونکہ کلائمیٹ کی وزارت ہے تو میڈم نے حکم دیا ہوا ہے کہ ٹیکنیکل بات بھی ضرور کرنی ہے. تو یہ پوری دنیا میں جو کاربن نکل رہا ہے، جس کا جھگڑا ہے، جس کو یہ سب کاربن ایمیشن وغیرہ ہم کہتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے؟ ہم جتنا کام کرتے ہیں، یہ جس کو میں غلاظت بھی کہہ رہا ہوں، یہ بھی کاربن ہے، بلکہ یہ سب سے غلیظ کاربن ہے. یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو بوجھ ہے اور امونیا کا بوجھ جو ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا. تو یہ جو غلاظت ہے، جو جانوروں کی ہے، جو انسان کی ہے، یہ تمام زیادہ مضر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ سے. لیکن قدرت نے اس کو صاف کرنے کا ایک کارخانہ بنا رکھا ہے، اور وہ کارخانہ ہے درخت، جو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ یا جو بھی آپ ایمٹ کرتے ہیں اس کو استعمال کرتا ہے، اور سارا دن آکسیجن جو ہے باہر پھینکتا ہے. یعنی استعمال کرتا ہے کاربن اور باہر نکالتا ہے آکسیجن. اسی سے زندگی ہے، آکسیجن سے. آپ رہ سکتے ہیں آکسیجن کے بغیر؟ آپ نہیں رہ سکتے تو رہا ہی نہیں جا سکتا آکسیجن کے بغیر. یہی زندگی ہے. نہ پرندے رہ سکتے ہیں، نہ جانور رہ سکتے ہیں، نہ آپ رہ سکتے ہیں. اور واحد چیز جو آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے وہ یہ درخت ہیں، جو آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ، آپ کا فضلہ جو ہے اس کو لیتے ہیں ایک اپنی فیکٹری میں، اور سارا دن فیکٹری چلاتے ہیں اور سارا دن آکسیجن باہر نکالتے ہیں. لیکن جو آپ کو بات شاید نہیں معلوم وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے ڈینس کاربن سنک جو ہے، جو کاربن کو ایبزارب کرتا ہے، وہ آپ کے یہ ویٹ لینڈز ہیں. ان میں جو آپ کو یہ نظر آتے ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بوٹیاں اگی ہوئی یا مینگرووز جو کراچی گئے ہیں آپ کبھی مینگرووز دیکھنے؟ ارے بھائی نہیں گئے تو ضرور جائیں. وہ اتنے حسین اور شاندار ہیں کہ آپ دم بخود رہ جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے میں بڑی کشتی میں گیا، پھر میں نے چھوٹی کشتی منگوائی، کیونکہ وہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی اندرون شہر، پرانے اندرون شہر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں، بڑی گلیاں، کہیں پہ تھال لگا ہوا ہے، کہیں دودھ دہی کی دکان ہے، مگر نباتات کی، یہ درختوں کی، پودوں کی، ایسے جو آپ نے دیکھے ہی نہیں ہیں. اور ایسے پرندے جو آپ کی بوٹ کے ساتھ ریس لگاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، ان کے نام بھی کچھ ایسے ہی ہیں. تو آپ وہاں پر جائیں تو ایک علیحدہ ہی دنیا آباد ہے، علیحدہ دنیا. مگر جو آپ کو نہیں پتا وہ یہ کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کاربن سنک ہے. جنگلات اور ویٹ لینڈز، ان سے زیادہ یہ کاربن جو آپ کو برباد کر رہی ہے، جس سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، جس سے گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، جس سے سیلاب آ رہے ہیں، جس سے بربادی ہوتی ہے. 6 سے 8 ہزار لوگ مر چکے ہیں پچھلے 4-5 سیلابوں میں. اتنے کسی جنگ میں نہیں مرے، دہشت گردی میں بھی نہیں مرے. تو یہ جو آپ دہشت گردی کر رہے ہیں قدرت کے خلاف، اسے روک دیں، کیونکہ اس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں. اگر 8,000-7,000 لوگ مر چکے ہیں اور 20,000 لوگ جو ہیں وہ ڈسیبل ہو گئے یا زخمی ہو گئے ہیں، تو اتنے جنگ میں نہیں ہوتے، اتنے دہشت گردی میں بھی نہیں ہوئے. تو جیسے ہم عزم کے ساتھ دہشت گردی روک رہے ہیں، ہمیں اس دہشت گردی کو جو ہم قدرت کے ساتھ کر رہے ہیں اسے بھی روکنا ہوگا، کیونکہ اس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں اور زیادہ لوگ برباد ہو رہے ہیں اور زیادہ بستیاں بے آباد ہو رہی ہیں اور ہزاروں سال کی سیولائزیشنز بہہ جاتی ہیں. 1/3 ملک جو ہے وہ ڈوب گیا ایک سیلاب میں. تو اس کو بھی روکنے کا یہی طریقہ ہے. یہی جنگل ہے، یہی پودے ہیں، یہی بلبل ہے، یہی پرندے ہیں، یہی خوشبو ہے، یہی رونق ہے، یہی گانا ہے پرندوں کا، چہچہانا ہے پرندوں کا، اور یہی رنگ ہے. تو ان کی حفاظت کیجیے. Let's put our hands together and celebrate this day. Thank you very much. اسلام آباد میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کا خطاب جاری تھا. انہوں نے کہا کہ ماحول کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جنگلی حیات انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہے. محفوظ مستقبل کے لیے ہمیں آلودگی پر قابو پانا ہوگا.